آج بھی سعودی عرب جا کر کے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کی ینگ جنریشن، نئی نسل، جوان لوگ سب سے زیادہ آج کے اس ولی عہد شہزادے سے بہت محبت کرتے ہیں جس نے پورے سعودی کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیچا ہے، جو سینما اور کلب، گناہوں کے اڈے سعودی عرب میں کھول رہا ہے، اس سے وہاں کی جوان نسل محبت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اچھا بادشاہ آیا، ہم لوگوں کو فریڈم دے رہا ہے، بہت زیادہ آزادی دے رہا ہے۔ جانتے ہیں اس طرح ہر دور میں گناہوں کے دل دادے ایسے بادشاہوں کے حامی بن جاتے ہیں۔ وہاں کے بوڑھے لوگ آج بھی کوس رہے ہیں ان بادشاہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی بولنے کی، مارے جاتے ہیں۔ کئی 100 علماء کو تو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے آج سعودی میں، کیونکہ ان کے خلاف کہیں جمعہ میں بیان کیا ہو یا پرسنل محفل میں بھی کچھ کہا ہو شہزادے کے متعلق یا بادشاہ کے خاندان کے متعلق، جیل میں چلا گیا۔ حتیٰ کہ کعبہ کے امام کو بھی تک انہوں نے اریسٹ کیا ہے، کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہی زمانے کا یزید ہے جس نے آج عیاشی کے اڈے کھولے ہیں۔ اب بھی سعودی عرب میں ایک شہر وہ بنانے جا رہے ہیں 5 سٹار، جہاں بیچ ہوگی اور ننگی عورتیں وہاں پر لائی جائیں گی۔ 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل ہوں گے اور اس پوری سٹی کا انتظام انسرام، اس میں انویسٹمنٹ پورا اسرائیل کا ہوگا۔ تو یہ ساری حرکتیں آج ہمارے دور میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں یہاں سے چلا رہا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، میں دل دور بیٹھ کر کے اگر بول رہا ہوں، مجھے خوف نہیں ہے ان کا، تو اندازہ کرو رسول اللہ کا شہزادہ حسین اعظم ان تمام برائیوں کو کیسے برداشت کر کے خاموش رہ سکتا ہے؟ وہ فاطمہ کا لاڈلا کیسے خاموش رہ سکتا؟ جہاں شراب نوشی عام ہو رہی ہو، گناہوں کی کثرت ہو رہی ہو، ان کا بولنا اپنی جگہ پر حق تھا۔ انہوں نے بغاوت نہیں کی بلکہ عالم حق کو بلند کیا تھا۔ جب یزید نے زور اور زبردستی کے ساتھ خلافت کا اعلان کیا اور اپنی بیعت کے لیے سارے جگہ حکم نامے بھیجے، مدینے میں جو گورنر تھا اس وقت ولید بن عقبہ، ایک نرم دل آدمی تھا، لیکن یزید نے اس کو فوراً لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ پورے مدینے والوں سے میرے بیعت لے لینا اور کہنا کہ امیر المومنین اب یزید ہے، اور سب سے پہلے حسین ابن علی سے بیعت لینا، پھر عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ان لوگوں سے بیعت لینا۔ یہ اس وقت بڑے صحابہ میں سے تھے، مدینہ طیبہ کے بڑے صحابہ میں سے تھے، ان کی عمریں 60 سال کو ہو چکی تھی۔ یہ بڑی عمر کے صحابہ وہاں پر مدینے میں تھے۔ عبداللہ ابن عمر فاروق کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین و علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ ان تینوں کو سب سے پہلے بیعت کے لیے بلاؤ، تو ولید بن عقبہ نے پیغام بھیجا حضرت امام حسین، کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور ان کا بیٹا تخت نشین ہو گیا ہے، اور اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور آپ حضرات کو بیعت کے لیے مجھے حکم دیا گیا۔ امام حسین آئے گورنر ہاؤس میں جو مدینے کا تھا۔ ولید بن عقبہ نے آہستہ سے آپ سے کہا، نرمی سے کہا کہ آپ قبول کر لیں، آپ کے حق میں اچھا ہے۔ امام حسین نے کہا مدینے میں میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں، پورا مدینہ میرے نانا کا وفادار ہے، ایسا کرو کہ تم گورنر ہاؤس سے باہر نکلو اور سب میں اعلان کر دو، مجھے اندر اکیلے بلا کر کے کیوں اعلان کر؟ وہ جانتا تھا کہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، مروان بن حکم، جو ظالم آدمی ہے، جس کے پیدا ہوتے ہی میرے آقا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا گرگٹ پیدا ہوا، هو الوزع ابن الوزع۔ مروان، اس نے ولید سے کہا کہ اے گورنر، اگر تم حسین کو جانے دے دیا تو معاملہ خراب کر دیں گے، ابھی سے ان کی بیعت لے لو۔ ولید نے کہا میں کیسے زبردستی بیعت لے لوں، وہ بیعت اگر نہ کریں گے تو؟ مروان نے کہا قتل کر ڈالو یہیں پہ۔ امام حسین پلٹ گئے اور کہا اے ظالم ابن زرقا، تو مجھے قتل کرے گا، مجھے قتل کرے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو بھانپ لیا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے پھر بلوایا، ولید بن عقبہ نے تیسرے دن پھر بلایا۔ امام حسین نے دیکھا، ولید بن عقبہ معذرت کرنے لگا کہ اے امام حسین، آپ یا تو یزید کی بیعت قبول کر لیں یا تو پھر کوئی اور راستہ اختیار کریں، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، میں گورنر ہوں مدینے کا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ میں کچھ بدتمیزی کروں۔
آپ رسول اللہ کے گھر والے، اس نے احترام تو کیا. امام حسین نے کہا یہ فیصلہ میرے حال پر چھوڑ دو. گئے اپنے گھر اور اپنے گھر والوں سے کہا اب مدینے کی زمین ہم سب پر تنگ ہو گئی ہے، اب حالات بدل چکے ہیں، ہمارے امتحان کی گھڑیاں قریب آ گئی. حضرت امام حسین رضی اللہ